دوسرے سال میں پڑھ رہا تھا، میرے استاد نے تھوڑا سا سبق غلط پڑھا دیا، وہ میں عربی کتاب کا مطالعہ کر کے گیا تھا۔ مدارس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد سے پڑھنے کے بعد پھر لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں، تو میں الحمدللہ اپنی پوری کلاس کو استاد کے لیکچر کے بعد لیکچر دیا کرتا تھا شروع سے۔ الحمدللہ میں ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہا ہوں، اور اکثر اوقات فرسٹ پوزیشن پہ، صرف ایک بیماری کے دنوں میں کسی چھوٹے امتحان میں میں سیکنڈ پہ تھا، ورنہ ہمیشہ فرسٹ رہا ہوں، اللہ کا شکر، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا میں دوسرے سال میں وہ میں نے لڑکوں کو پڑھاتے ہوئے کہا بھائی یہ اصل بات اس طرح ہے، استاد نے تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھایا، تو یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ میرے والد صاحب میرا لیکچر سن رہے تھے چھپ کے، مجھے پتہ نہیں، میں گھر پہنچا تو مجھے پکڑ لیا، یہ کیا لیکچر دے رہے تھے؟ میں نے بتایا، کہتا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن استاد کو اتنا بھی تم نے کرٹیسائز کیوں کیا کہ انہوں نے صحیح نہیں کہا تھا؟ کہا خبردار، اس سے بھی روک دیا مجھے، تربیت تھی نا، تربیت کا حصہ تھا۔ جن سے پڑھا میرے اساتذہ، میرے والد ان کی عزت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ کئی دفعہ میرے قاری صاحب کے لیے کھانا ہمارے گھر سے جاتا تھا، اور باقاعدہ عملاً کروا کے دکھاتے تھے۔ جب تک والدین اساتذہ کی عزت دل میں نہیں بٹھائیں گے، پڑھ ہی نہیں سکتے بچے، اور دلیل کا احترام کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا میں کالر والی قمیض پہن لیتا ہوں کبھی کبھار، عموماً دینی مدارس کے لڑکے کالر والی قمیض نہیں پہنتے، تو میں نے کالر والی قمیض بنوائی تو ابو نے ایسے ہاں یہ کیا کیا؟ میں کہا ابو جائز ہے، اور میں نے دلیل دے دی، تو بعد میں کسی کو کہا میرا بیٹا دلیلیں دینے لگ گیا ہے، لیکن مجھے روکا نہیں، کہا ٹھیک ہے، روکا نہیں۔ علماء کی اولاد دو وجوہات سے تباہ ہوتی ہے، چونکہ یہ ویڈیو علماء کے پاس بھی جاتی ہے تو معذرت کے ساتھ میں ان کو بھی سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ علماء کی اولاد تباہ ہوتی ہے صاحبزادگی کی وجہ سے، وہ صاحبزادہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یا علماء کی اولاد تباہ ہوتی ہے زیادہ سختی کی وجہ سے۔ 50 سال بعد جو عالم تقویٰ کے جس معیار پر پہنچا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو 5 سال کی زندگی میں ہی تقویٰ کے اس معیار پر زبردستی پہنچانا چاہتا ہے جو ضروری بھی نہیں ہوتا۔ وہ مستحبات کی بھی وہ پابندی کروانا چاہتا ہے اپنے بچے سے، جو اللہ کے ہاں بھی ضروری نہیں ہے، بچہ بگڑ جاتا ہے۔ میرے والد صاحب نے یہ نہیں ہونے دیا، تقوی پر بھی عمل کیا، فتوے پر بھی عمل کیا، جو آزادی دے سکتے تھے دی۔ چھوٹی سی بات کہتے تھے، بیٹا لباس اپنی مرضی سے پہنو لیکن میں تمہارے جسم پر تنگ لباس کبھی نہ دیکھوں۔ حالانکہ ہم لڑکے ہیں، اس وقت بچے تھے، کہا تمہارے جسم پہ میں تنگ لباس نہ دیکھوں۔ چوکیداری نہیں کرتے تھے لیکن دوستوں پر پوری نظر رکھتے تھے، دوستوں پر پوری نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھ سے پوچھا، میں چونکہ میرا بچپن کا زیادہ تر عرصہ یوٹی میں ٹیچرز کے بیٹے یہ وہ ان کے ساتھ زیادہ گزرا، تو ایک میں کھیل رہا تھا گراؤنڈ میں، ابو نے جاتے ہوئے مجھے واک کرتے تھے، مجھے دیکھ لیا، بعد میں کہا بھائی یہ کون ہے؟ میں نے بتایا فلاں پروفیسر کے بیٹے ہیں، بھائی اتنا ہی کہا بیٹا آئندہ ان کے گھر میں نہیں جانا، بس۔ بعد میں پھر حقیقت بھی میرے سامنے کھولی کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا تھا۔ چوکیداری نہیں کرتے تھے کہ ہر وقت چوکیداری، نظر پوری رکھتے تھے اولاد کے اوپر، اپنی بساط کے مطابق شہزادوں کی طرح رکھا۔ لوگوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتا ہے، میرے والد نے کہا الحمدللہ میں اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتا ہوں، بغیرت بننے نہیں دیا، لالچ نہیں آنے دی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تعلیم میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے والد کے ماموں نے میرے بارے میں کہا کہ ان کو مقابلے کے امتحان کے لیے ادھر اس لائن پہ بھیج دیں، نہیں مانے، اور بعد میں علیحدگی میں ان کو کہہ دیا کہ ماموں میرے بچوں پر یہ محنت نہ کریں، علماء کی اولاد علماء نہیں بنے گی تو ہم کسی اور سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو لے کر چلیں، ہم دوسروں کو دعوت دیں اور میرا بچہ ادھر جائے، نہیں یہی تعلیم حاصل کرے گا۔ زبردستی نہیں کی لیکن ماحول ایسا دیا کہ الحمدللہ خود رغبت پیدا ہوئی۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو والدین کو اپنی اولاد کی تربیت جو آج نازک ترین ہو چکی ہے بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس دور میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا, ٹی وی گھر پہ آنے نہیں دیا, نہ قریب آنے دیا, نہ دیکھنے دیا. اگرچہ ہم چھپ چھپ کے الف لیلا ڈرامہ جا کے ہمسایوں کے بعد دیکھ لیتے تھے, پھر ہماری شامت بھی آ جاتی تھی, لیکن دیکھنے نہیں دیا. مصروفیات بالکل ایسی رکھی, اس کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. اپنی اولاد کا شیڈیول ایسا بنائیں, یہ نہیں کہ سونے کے چمچے سے کھلائیں, نہیں جی ہمیں تو اپنی اولاد پر بڑا بلائنڈ ٹرسٹ ہے. تو حضرات محترم پھر وہی ہوتا ہے جو ایک بیچاری مظلوم بچی کے ساتھ چند دن پہلے ہوا. اللہ اس بچی کا گناہ معاف فرمائے, اللہ اس کی موت کو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. مسلمان تو ہے نا, بس اتنی بات کافی ہے. اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن حضرات محترم اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھیں, اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھیں. انہیں حلال کھلائیں, انشاءاللہ حلال اعمال بھی ہوں گے. حلال کھلائیں اور ان پر نظر پوری رکھیں. اور کسی کی خوبیاں ہیں تو اعتراف کریں. رشتے ناتوں کو جوڑیں, رشتے ناتے جوڑنے سے عمر بڑھتی ہے, رزق بڑھتا ہے. الحمدللہ میرے والد صاحب نے 80-85 سال عمر پائی, اور یہ ایوریج عمر سے زیادہ ہے, اللہ کا شکر ہے. ننیال سے بھی اچھا تعلق, ددیال سے بھی اچھا تعلق, سب سے. اور وہ کہا کرتے تھے بیٹا رشتوں کو برقرار رکھنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, یک طرفہ رشتہ داری نبھاؤ. حقوق مانگو نہیں, حقوق ادا کرو. کوئی تمہارا حق ادا کرے تو شکریہ کہہ دو, لیکن حق مانگنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تمہاری رشتہ داریاں برقرار رہیں گی, اور انہوں نے برقرار رکھ کے دکھائیں. اور آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, خبردار فلاں خالہ سے نہیں ملنا, فلاں پھپھی سے نہیں ملنا, فلاں چچو سے نہیں ملنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. مرتے وصیتیں کر جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے صل من قطعک, اس سے جوڑ لو جو تم سے توڑے. جوڑنا ہے ہی توڑنے والے سے ہے, ورنہ جوڑنے والے سے جوڑنا تو ادلا بدلا ہے. صلہ رحمی کہتے اس کو ہیں کہ ایک توڑے آپ جوڑیں, ایک رشتہ دار توڑتا ہے آپ جوڑتے ہیں, یہ ہے صلہ رحمی. صل من قطعک واعف عمن ظلمک, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہی چیز میرے اور آپ کی اولاد کے اندر آ جانی چاہیے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بہت سی چیزیں میں نے ہچکچاہٹ میں آپ کو بیان نہیں کی, بے ربط چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں. مجھ سے ان کا خصوصی تعلق تھا, سفر حضر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب تک ان کی معذوری نہیں آئی, کیا کہتے ہیں گھٹنوں کی, میں سفر حضر میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. انہی بیماری کے دنوں میں ایک دن اچانک بجلی چلی گئی, ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھنا شروع کر دیا, چونکہ وہ گیس ہیٹر چل رہا تھا تو اس سے میں نے اندازہ کیا. میں نے شرم کے مارے نیچے دیکھا, پھر میں نے اوپر دیکھا, پھر مجھے دیکھتے جا رہے تھے.